بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت تاشقند سے. جی بالکل، میں ابھی تک تاشقند میں ہوں اور وزیر اعظم عمران خان اپنا دورہ مکمل کر کے اپنی وفاقی وزراء کے ساتھ واپس پاکستان پہنچ چکے ہیں. یہاں پہ انہوں نے بھرپور اننگز کھیلی اور چوکے چھکے لگائے سفارتی محاذ پہ، اور انہوں نے اپنا پاکستان کی نمائندگی، ہمیں خوشی اس بات کی ہے کہ پاکستان کی نمائندگی انہوں نے ٹھوک بجا کر نمائندگی کی اور صحیح طور پہ پاکستان کا موقف پیش کیا اور سب کو آڑے ہاتھوں لیا. وہ میں آپ کو سب کچھ بتا چکا ہوں. اب ذرا کچھ تازہ خبریں یہ ہیں جناب کہ یہاں پہ وزیر اعظم عمران خان نے اور پاکستان کے DGISI جنرل فیض حمید نے یہاں پہ جو ایجنڈا تھا، پاکستان کا جو ہدف تھا، یہ تو پاکستان کو معلوم تھا کہ سپوائلرز آ چکے ہیں، اور یہ صرف پاکستان کو نہیں معلوم تھا، یہ چائنا اور رشیا کو بھی معلوم تھا کہ سپوائلرز آئے ہوئے ہیں اور سپوائلرز نے اپنا کام کرنا ہے اور سبوٹاج کرنے کی کوشش کرنی ہے، رنگ میں بھنگ ڈالنا ہے. لیکن چونکہ تمام فریقین اس وقت ویل انفارمڈ تھے، چوکنا تھے، اس لیے جو مخالفین کی ایکٹیویٹیز تھیں ان سب کا پہلے سے علم تھا، اور اس دوران بھی علم ہوتا رہا. مسلسل واچ کیا گیا، مانیٹر کیا گیا کہ کون کس سے ملاقات کر رہا ہے. انڈین وزیر خارجہ پہ خاص طور پہ نظر رکھی ہوئی تھی، پھر زلمے خلیلزاد، اور امریکن ڈیلیگیشنز پہ خاص نظر تھی کہ یہ کس کس سے ملتے ہیں، اور اس کے بعد تانے بانے بھی ملائے گئے. تو جو اندازہ تھا وہ بالکل درست نکلا. اس دوران آپ کو معلوم ہے کہ انڈیا کا ایک خاص مزاج ہے. جی میں آپ کو ایک خبر دوں گا آگے جا کے، اور وہ یہ کہ انڈین وزیر خارجہ جے شنکر سے ہمارا ٹاکرا ہوا، اور ذرا دو ہاتھ ہم نے بھی کیے صحافتی زبان میں. وہ بھی آپ سے شیئر کرتے ہیں کہ ہم نے کیا گفتگو کی ان سے اور ان کا کیا جواب تھا، کوئی جواب بن پایا یا نہیں بن پایا. کچھ اور چیزیں بھی ہیں. صورتحال یہ ہے کہ پاکستان نے جی یہاں پہ پاکستان اور پاکستان کے وفد نے بڑا کام کیا، اور وزیر اعظم عمران خان کی بات بتا رہا ہوں. وزیر اعظم عمران خان جب نکلے تو یہ انڈیا کا اور انڈین میڈیا کا ایک بالکل تھکا ہوا انداز ہے، اور وہ میرا خیال ہے کہ بدتمیزی کرنے کو اپنا شعار سمجھتے ہیں. تو ایک صحافی نے پاکستان وزیر اعظم عمران خان سے ایک سوال کیا کہ جناب امن اور دہشت گردی اکٹھے کیسے چل سکتی ہے؟ تو وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ وہ آپ اپنے بڑوں سے پوچھیں کہ دہشت گردی کیسے ہو رہی ہے، اور پاکستان نے تو ہمیشہ کوشش کی، لیکن آپ کے ہاں RSS جو ہے، راشٹریہ سیوک سنگھ جو ہے، اس کا نظریہ اور وہ حاوی ہے. اور RSS کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ RSS کا کہنا انڈیا یا کسی بھی انڈین کو RSS کا طعنہ دینا ایسا ہی ہے جیسے اسٹریٹ فارورڈ بندہ کہہ دے کہ آپ ہیں ہی دہشت گرد. کیونکہ RSS کے بارے میں انٹرنیشنل کمیونٹی بھی بہت اچھی طرح جانتی ہے کہ وہ ایک انتہا پسند دہشت گرد تنظیم ہے جو صرف انڈیا میں صرف ہندوؤں کو آگے پروان چڑھانا چاہتی ہے. ہندوؤں کے علاوہ کسی بھی کمیونٹی کو، کسی بھی اقلیت کو وہ برداشت نہیں کر سکتی. تو وزیر اعظم عمران خان نے ایک تو اس کا ٹھیک ٹھاک جواب دیا انڈین صحافی کو، اور اس کے بعد وہ نظر نہیں آیا. اسی طریقے سے اس کانفرنس میں وزیر اعظم عمران خان نے اپنی سائیڈ لائن میٹنگز میں جو سب سے ایک تو انہوں نے اپنی اسپیچ میں انہوں نے ایک بات خاص طور پہ کی، اور وہ یہ تھی کہ جو CPEC ہے وہ فلیگ شپ ہے منصوبہ BRI کا. اور BRI کیا ہے؟ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو چائنا کا، جو کئی ملکوں تک، 20 ملکوں تک پھیلا ہوا ہے، ایک اکنامک کوریڈور. تو اس لیے ہمارا جو کام تھا یہاں پہ پاکستان نے تو گوادر پورٹ کو پروموٹ کرنا تھا، گوادر پورٹ کی اہمیت بتانا تھی، اور گوادر پورٹ کے ذریعے بحری حدود کی، بحری کوریڈور کی جو رسائی ہے وہ دینا تھی. تو اس میں پاکستان بہت حد تک کامیاب ہوا ہے. اور یہاں پہ
بڑی دلچسپ صورتحال تھی. واضح طور پہ دو مختلف بلاک نظر آ رہے تھے، اور ایک بلاک تھا پاکستان، چائنا، رشیا، ایران، یعنی ساؤتھ ایشین کنٹریز بھی اس میں شامل ہو گئے ہیں، اور سینٹرل ایشین اسٹیٹس بھی اس میں شامل ہو گئے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ دو مین ملک جو ہیں چائنا اور رشیا جو ویٹو پاور رکھتے ہیں اور اپنا ماضی کا حساب کتاب بھی برابر کرنا چاہ رہے رشیا، تو وہ بھی. تو یہ ایک پینل تھا. اور جو صورتحال ہے یہاں پہ وہ یہ ہے کہ اب واضح طور پہ میں اگر آپ کو یہ کہوں کہ ایک ریجنل بلاک باقاعدہ طور پہ معرض وجود میں آ چکا ہے، اور یہ جو سینٹرل ایشیا اور ساؤتھ ایشیا دونوں کی کنیکٹیویٹی ہے، اس سے پہلے یہ پھر آگے جا کے شنگھائی تعاون تنظیم بھی اس میں اس کے پیچھے اس کا ہاتھ بھی موجود ہوگا، SCO کا. اس کی وجہ یہ ہے کہ SCO کو بھی ایک کیا کہنا چاہیے نیٹو کی طرز پہ ایک فوجی اتحاد دینے کا پلان بن چکا ہے، اور اس پہ بھی آہستہ آہستہ آگے بڑھا جا رہا ہے. ایک اور چیز بھی اب خبر لے لیں. خبر یہ ہے کہ یہ جو صورتحال اس وقت چل رہی ہے، اور امریکن ڈیلیگیشن یہاں پہ جو باریک وارداتیں کرتا رہا انڈیا کے ساتھ مل کے اور کچھ لائک مائنڈڈ کے ساتھ، تو افغانستان کے بارے میں واضح طور پہ اشرف غنی صاحب کو جو پیغام دیا گیا، اس کے بعد کیونکہ یہ باز نہیں آ رہے، تو اس کے بعد افغانستان کو، افغان حکومت کو ایک وارننگ دی گئی ہے. اور وہ وارننگ یہ ہے کہ اگر پاک افغان بارڈر پہ کسی قسم کی کوئی حرکت کی گئی اور زبردستی مجاہدین کے روپ میں کوئی ادھر کیا کہنا چاہیے پاکستان کی طرف کوئی بندے دھکیلنے کی کوشش کی گئی، مہاجرین کے روپ میں اپنے لوگ دھکیلنے کی کوشش کی گئی، یا پاکستان کی کسی فوجی چوکی کو نشانہ بنایا گیا، تو پھر ایک اگلی بات بھی سن لیں. یہ خاص طور پہ میسج دیا گیا ہے کہ افغانستان کی سرزمین، اگر یہ ثابت ہو گیا کہ افغانستان کی سرزمین استعمال ہوئی ہے پاکستان کے خلاف، جیسا کہ لاہور جوہر ٹاؤن کا واقعہ ہوا، کار دھماکہ ہوا تھا، اور اسی طریقے سے پاکستان کی فورسز پہ جو یکے بعد دیگرے حملے ہو رہے ہیں، تو اگر یہ چیز ہمارے علم میں آئی تو پھر پاک فضائیہ جو ہے وہ افغانستان کے اندر کارروائی کرے گی، اور پاکستان اپنا ڈیفنس کا حق استعمال کرے گا، اور اس کے لیے اسٹرائک کور کو بھی آنا پڑا تو وہ آئے گا. اور اس وقت پاک فضائیہ جو ہے وہ ہائی الرٹ ہے، 100% ہائی الرٹ ہے. پاک فضائیہ کو چوکس رہنے کا کہا گیا ہے کہ وہ کسی بھی قسم کی کوئی بھی ایسی ہوتی ہے حرکت افغانستان کی طرف سے، NDS کی طرف سے، افغان فورسز کی طرف سے، افغان فوج کی طرف سے، تو اس کا بھرپور جواب دیا جائے گا. پھر یہاں پہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی زلمے خلیل زاد سے ملاقات ہوئی، کویت کے وزیر خارجہ سے ملاقات ہوئی، دیگر ہم منصب جو ہیں وزراء خارجہ ان سے ملاقات ہوئی. تو اس میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے بھی یہ باور کروا دیا ہے کہ پاکستان پہ صرف یہ پاکستان پہ جو الزام تراشی کا سلسلہ ہے، اب یہ نیریٹو نہیں چلے گا. وزیر اعظم عمران خان نے بھی یورپی یونین کے نائب صدر کے ساتھ جو ملاقات ہوئی، پھر وفود کی سطح پہ جو ملاقات ہوئی، اس میں بھی واضح طور پہ بتایا کہ افغانستان افغانستان دنیا کی نہیں، افغانستان پاکستان کی ترجیح ہے. پاکستان کی پہلی ترجیح افغانستان اور اس کا امن ہے، کیونکہ ہم نے ہمیشہ وہاں رہنا ہے، اور جو آگ لگائی جا چکی ہے وہ اس کو بجھائے گا اب پاکستان. امن کانفرنس کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ امن کانفرنس جو اسلام آباد میں ہونا تھی وہ ملتوی ہونے کی خبر دی تھی، تو وہ اب ملتوی ہو چکی ہے، اور اب وہ عید کے بعد ہوگی. اور افغان طالبان کا جو وفد ہے وہ پہنچ چکا ہے دوحہ بات چیت کے لیے. اور کیونکہ یہاں پہ بھی
جو ایک سینس بنی ہے، اگلی بات یہ بتا دوں کہ یہاں پہ جو سینس بنی، جو اسمیل کیا امریکنز نے بھی اور انڈینز نے بھی، اس میں واضح طور پہ یہ ان کو محسوس ہوا ہے رویوں سے، گفتگو سے، اور جو سائیڈ لائن میٹنگز ہوئی اس میں ایک تو انڈیا کو بتایا گیا ہے کہ جی انڈیا کو کہا گیا ہے کہ آپ اپنے معاملات ٹھیک کر لیں، اور اپنے معاملات ٹھیک کرنے کے بعد ہی پاکستان کے ساتھ خاص طور پہ نارملائزیشن پروسیس شروع کرنا پڑے گا، اور نارملائزیشن کے بعد ہی پاکستان کے ساتھ نارملائزیشن ہوگی تو اس کے بعد ہی آپ کو اس کیک میں سے کچھ حصہ مل سکے گا۔ اگر پاکستان اپنے پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ کھڑا رہتا ہے کشمیر کے معاملے میں، تو پھر ذہن میں رکھیے گا کہ پاکستان پہ زبردستی ایک پریشر ایک حد تک ڈالا جا سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ لہٰذا آنے والے دنوں میں آپ یہ محسوس کریں گے کہ انڈیا جو ہے وہ تھوڑی سی بیہیو کرنا شروع کرے گا، اور اس کو بھی کافی حد تک اندازہ ہو چکا ہے اور بتایا جا چکا ہے مختلف اینگلز کے ساتھ، مختلف ذریعوں سے۔ تو لہٰذا انڈیا کی جانب سے بھی کچھ چینجز محسوس کریں گے۔ اب آتے ہیں انڈین وزیر خارجہ جے شنکر سے ہمارا 2 دفعہ ٹاکرا ہوا۔ ایک دفعہ ان سے بات کی گئی تو وہ کسی میٹنگ میں جا رہے تھے، کویت کے وزیر خارجہ کے ساتھ ان کی ملاقات تھی، تو اس طرف جا رہے تھے، تو ہم نے بھی ان سے پوچھا، ہم نے کہا کہ جناب ذرا ہمارے بھی سوالوں کا جواب دے دیں۔ تو انہوں نے سوال لیے بغیر، جب یہ پتہ چلا کہ ہاں پاکستان کے ساتھ میرا تعلق ہے، تو وہ اندر چلے گئے۔ کویت کے وزیر خارجہ سے ان سے میٹنگ تھی، ان کے ساتھ کچھ ڈپلومیٹس جو تھے انڈین، ان کے ساتھ شناسائی تھی، وہ پاکستان میں رہ چکے ہیں، کام کر چکے ہیں۔ اس کے بعد پھر دوسرا ٹاکرا ہمارا ہوا اس میٹنگ کے بعد۔ تو جے شنکر سے ہم نے کہا کہ ہم پاکستان سے ہیں اور بتائیے کہ پاکستان اور انڈیا کا کے بارے میں کوئی کیا ہے ریلیشن شپ کے بارے میں۔ تو انہوں نے باقاعدہ طور پہ ہاتھ جوڑ کے یوں کر کے، جو ان کا سٹائل ہے، کہا کہ اس پہ میں نے بات نہیں کرنی۔ ہم نے کہا نہیں، پھر بھی آپ بتائیے کہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان کب نارملائزیشن کا پروسیس شروع ہونے کا امکان ہے، کب تعلقات معمول پہ آئیں گے۔ تو اس پہ انہوں نے کہا کہ جی آپ اپنی سرکار سے پوچھیں۔ تو میں نے کہا جی ہم اپنی سرکار سے تو پوچھ ہی رہے ہیں، ذرا اس وقت تو ہم انڈین سرکار سے بات کر رہے ہیں، آپ انڈین سرکار کی بتائیں ان کا کیا موڈ ہے، کوئی بدلنے کا ارادہ ہے یا نہیں ہے، یا اسی طرح چلے گا۔ اس کے بعد پھر وہ کہنے لگے کہ نہیں، میں ہاتھ جوڑ دیا، اور ان کے ساتھ جو سٹاف تھا انہوں نے بھی کہا، لیکن ہم ذرا تھوڑے سے کیا کہنا چاہیے، ہم نے ان کو بتایا، میں نے کہا جی آپ کا حکومت کے ساتھ ٹھیک ہے، 2 حکومتوں کا آپس میں چل رہا ہے، حکومت پاکستان کا، حکومت انڈیا کا، لیکن آپ ہمارے سوالوں کا تو جواب دے دیں۔ آپ یہ بتائیں کہ کہنے لگے یہ تاشقند کا موسم دیکھیں کتنا اچھا ہے۔ تو میں نے کہا ہم آپ سے دلی کا موسم پوچھ رہے ہیں، آپ ہمیں تاشقند کا بتا رہے ہیں، آپ ہمیں بتائیں دلی کا موسم کیسا ہے اور سری نگر کا موسم کیسا ہے، خاص طور پہ یہ بتائیں۔ تو وہ پھر خاموش، کیونکہ ہم ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ پھر ہم نے سری نگر کے بارے میں پوچھ لیا کہ کب آپ کشمیر کا ریاست کا درجہ بحال کر رہے ہیں، کیونکہ آپ نے معاملہ آپ کے ہاتھوں سے نکل چکا ہے کشمیر کے معاملے میں، تو اب کیا پروگرام ہے، کب آپ یہ کام کر رہے ہیں۔ تو اس پہ بھی وہ تھوڑے سے ان کے ماتھے پہ سلوٹیں آئیں، اور انہوں نے کہا نہیں، آپ تاشقند کا دیکھیں کتنا اچھا موسم ہے، آپ یہ باہر دیکھیں، کیونکہ باہر نظر آ رہا تھا، ہم جس کوریڈور میں چل رہے تھے وہ سائڈ وہ گلاس، ٹوٹل گلاس لگا ہوا تھا، تو باہر کا موسم بھی ہمیں نظر آ رہا تھا، ان کو بھی۔ تو ان کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نہ انہوں نے کشمیر کے بارے میں کسی سوال کا جواب دیا، نہ پاک بھارت تعلقات کے بارے میں کسی سوال کا جواب دیا۔ تاشقند کا کہتے ہیں جی موسم دیکھتے جائیں۔ میں نے کہا صرف آپ ہمیں بتائیں۔ تو ان کے پاس کسی بھی قسم کا کوئی سوال نہیں تھا، ہم نے بہت ہی ہمبل وے میں ان سے باتیں کی، اور کوئی بدتمیزی نہیں کی، ظاہر ہے جو انڈین میڈیا کا سٹائل ہے۔ تو
بہرحال ہم نے اپنا فرض ادا کیا. اور دوسری جانب یہاں پہ یہ ایونٹ ہو رہا تھا, DGIS حیدر موجود تھے, وزیر اعظم عمران خان تاشکند میں موجود تھے. پنڈی میں GHQ میں ایک اہم ملاقات ہوئی ہے امریکی ناظم الامور کی آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے. اس میں بھی ایک ہی تھا معاملہ, اور وہ تھا افغانستان. تو آرمی چیف نے بھی وہی بات کی ہے کہ ہم آپ سے تعلقات چاہتے ہیں, پاکستان امریکہ سے تعلقات چاہتا ہے, لیکن ایک تو وہ ملٹی ڈائمینشنل ہو, کسی الجہتی ہو, وہ فوکسڈ, وہ محدود نوعیت کا نہ ہو کہ ایک ایونٹ آ گیا, ایک جگہ پھنس گئے تو پاکستان بہت اچھا ہو گیا, وہاں سے نکل گئے تو پاکستان پھر الزام تراشی. تو اگر تو آپ نے پرماننٹ اور سوچ سمجھ کے پائیدار تعلقات قائم کرنا ہے تو ویل اینڈ گڈ. تو اس میں بھی یہ چیزیں ہوئی ہیں. تو یہ تھی اب تک کی اطلاعات. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.